السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی اونچی حدیث سنانے جا رہا ہوں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو ہدیے کے طور پر آپ نے ایک ایسا عمل بتایا کہ جو سارے گناہوں کی معافی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں وعدہ فرمایا ہے، اور بہت ہی شفقت، بہت ہی محبت، بہت ہی آپ نے یہ کہہ لیجئے کہ نہایت ہی عظمت کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عمل آپ نے سکھلایا ہے۔ ناظرین، ایسا کون سا انسان ہوگا جس سے گناہ نہیں ہوتا ہوگا؟ صبح سے شام تک گناہوں کے بارے میں اب تو ہمارا اتنا بڑا یہ کہہ لیجئے ڈائجیشن ہو گیا ہے۔ ویسے تو ہمارے ڈائجیشن اور ہمارے ہاضمے دنیا اعتبار سے تو خراب ہے، چونکہ کیمیکل کھا رہے ہیں، لیکن گناہوں کے اعتبار سے اتنے اچھے ہو گئے ہیں کہ اب چھوٹے گناہوں میں ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے۔ ناظرین، یہ حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو، بندہ بد نظری کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے ایسے ذرائع ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا، ایک حدیث آپ کی برکت سے ذہن میں آ گئی، آپ نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ کوئی پابندی نہیں رہے گی دین پر عمل کرنے میں، لیکن دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا۔ تو ناظرین، کوئی جیسے صحابہ نماز پڑھتے تھے، ان کے پاؤں میں رسی باندھ کے کھینچی جاتی تھی، صحابہ نماز پڑھتے تھے ان کی گردنوں میں رسی باندھ کے کھینچتے تھے، صحابہ نماز پڑھتے تھے ان کے اوپر وہ پتھر رکھ دیے جاتے تھے۔ ہمارے اوپر تو کوئی پتھر رکھنے والا نہیں ہے، ہمارے گلے میں کوئی رسی ڈال کے کھینچنے والا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اعمال میں کتنی سستی ہے، کوتاہی ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور خاص طور پہ اب جو چیز ہمارے ہاتھوں میں ہے، موبائل فون ہے، بندہ اس میں بعض مرتبہ دین ہی کے لیے گھستا ہے، کچھ بیان سنیں گے، تقریر سنیں گے، لیکن اس میں بندہ کوئی چلاتا ہے، اوپر ٹائٹل بہت اچھا ہوتا ہے، فلاں چیز کا بیان ہے، اس کو چلاتا ہے، وہ ناظرین کہ ایڈ آ جاتا ہے، وہ ایڈ ایسا ہوتا ہے ختم بھی نہیں ہو پاتا ہے، اس میں خواہ گناہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے، چاہتا ہے کہ اسے کاٹ دو لیکن وہ کٹ نہیں رہا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس طرح کے حالات بندے کا بچنا ہی مشکل ہے۔ چھوٹے گناہ میں ہمارا ہضم نہیں ہوتا، بڑے گناہ ہم کرتے ہیں۔ تو حدیث میں ایک میں وہ عمل بتا رہا ہوں جو اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو نہایت ہی شفقت میں عطا فرمایا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا چچا کیا میں آپ کو ہدیہ نہ دوں، کیا میں آپ کو تحفہ نہ بتاؤں، کیا میں آپ کو ایک چیز ہبہ نہ کروں؟ بہت بہت اہمیت کا اظہار کرنے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ چچا میں آپ کو ایک نماز بتاتا ہوں، وہ نماز آپ پڑھ لیا کریں، جب آپ وہ نماز پڑھیں گے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اتنے لمبے سارے کھینچ کے اس لیے کہا ہے کہ اس میں کبیرہ بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے فرمایا جان کر کیے ہوئے، غلطی سے کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے، دن میں کیے ہوئے، رات کے کیے ہوئے، بھول کے کیے ہوئے، اور ہر طرح کے گناہ اللہ تبارک و تعالی سے معاف فرما دیں گے۔ اب ناظرین، کون سا ہے وہ عمل؟ وہ عمل ہے صلاۃ التسبیح کا۔ یہ صلاۃ التسبیح کس چیز کا نام ہے؟ ناظرین، یہ صلاۃ التسبیح ہے، یہ 4 رکعت مخصوص نماز ہے جو پڑھی جاتی ہے، صلاۃ التسبیح اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ نماز انسان پڑھے تقریباً 25 منٹ، بعض کو آدھا گھنٹہ، 40 منٹ لگتی ہیں مشکل سے، لیکن اللہ کے نبی نے ناظرین وعدہ کتنا بڑا فرمایا ہے کہ انسان چھپ کر گناہ کرے، علانیہ کرے، اندھیرے میں کرے، اجالے میں کرے، جان کر کرے، انجانے میں کرے، غلطی سے کرے، ہو جائے، اور دن میں کرے، رات میں کرے، کسی طرح بھی گناہ کرے، اللہ سارے معاف فرما دیں گے اس کے۔ وہ طریقہ اس کا کیا ہے میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں، چونکہ اور آپ نے فرمایا کہ چچا اگر ممکن ہو تو اس کو روزانہ پڑھ لیا کرے، نہیں تو ہفتے میں تو ایک بار پڑھ ہی لیا کرے، یہ بھی نہ ہو تو مہینے میں پڑھ لیا کرے، یہ بھی نہ ہو تو سال میں تو ہر حال میں پڑھ ہی لیا کرے، اس لیے کہ اللہ اس سے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو ناظرین، اب رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ بھی آ رہا ہے، ہمیں اپنے گناہوں کو بھی معاف کروانا ہے، اور اپنے لیے جنت کا
جنت کو بھی تیار کرنا ہے، چونکہ حدیث میں جبریل نے بد دعا دی، اللہ کے نبی نے آمین کی، بہت مشہور حدیث ہے وہ، کہ جس کے اوپر رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ گزر جائے اور وہ پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا پائے۔ تو ناظرین، یہ عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں خاص طور پر جہاں اور عبادات آپ کریں گے، اس میں اگر جمعے کے دن خاص طور پر صلاۃ تسبیح کا خیال کر لیا جائے تو ایک تو رمضان مبارک کا برکتوں والا مہینہ، جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب رجب کا مہینہ آتا ہے اللہ اعمال کا ثواب 7 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور جب شعبان کا مہینہ آتا ہے جو اب چل رہا ہے اللہ اعمال کا ثواب 700 گنا بڑھا دیتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ آتا ہے تو اللہ اعمال کا ثواب 1000 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، اب ایسے بھی برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں عادت ڈال لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی اپنے ذات کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، حوادث میں امت محمدیہ مبتلا ہے، دعا مانگیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے۔ اور چاہیے تو یہ دعا پڑھ لیجئے، اللہ اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک سمیع مجیب الدعوات۔ یہ دعا بھی حدیث سے ثابت ہے ناظرین، کہ جو انسان اس کو پڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت ہی قریبی اپنا بندہ بنا لیں گے۔ تو اب چلیے بلا تاخیر کے میں عمل آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 4 رکعت کی نیت باندھ لیں، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ تھوڑی ذرا دشواری ہوتی ہے، اس لیے دھیان سے سن لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا آدمی 4 رکعت کی نیت باندھ لے، اور 4 رکعت کی نیت باندھنے کے بعد اللہ اکبر نیت باندھ لے آدمی، سبحانک اللہم پڑھے و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور پھر قرات شروع کرنے سے پہلے اس میں ایک کلمہ پڑھا جاتا ہے ناظرین، تیسرا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 15 مرتبہ پڑھے۔ ناظرین، اس میں گننے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک انگلی کو دبا لے، ایک بار پڑھنے کے بعد نیت باندھ رکھی ہے، دوسری کو دبا لے، تیسری کو، چوتھی کو، پانچویں کو، ایک بار نہ تصویر لے کر کے گنے نہ ہاتھ سے گنے، بس ہلکا سا اشارہ کرتا جائے اور پڑھتا جائے۔ جب 15 مرتبہ ہو جائے تو پھر انسان اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر کے قرات شروع کر دے۔ پھر جب قرات پوری ہو جائے سورہ فاتحہ کی اور دوسری سورت ملا کر کے، اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر 10 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد جب یہ ہو جائے تو پھر انسان مستقل جو ہے رکوع میں جائے، اور رکوع میں جا کر کے رکوع کی تسبیحات پڑھے۔ رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر یہ مستقل جو ہے 10 مرتبہ پڑھے، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہو جائے، سمع اللہ لمن حمدہ کہے، پھر 10 مرتبہ پڑھے۔ ناظرین، یہ پوری 15 وہ ہو گئی، اور 10 قرات کے بعد 25 ہو گئی، اور 10 رکوع میں 35 ہو گئی، اور 10 رکوع کی تسبیحات یہ رکوع کے بعد 10 ہو گئی، اور رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 ہو گئی۔ اس کے بعد انسان سجدے میں جائے، سجدے کی تسبیحات پڑھے، پھر 10 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد اٹھے بیٹھ کر کے پھر 10 مرتبہ پڑھے، اور پھر اسی طرح دوسرے سجدے میں جائے، دوسرے سجدے کی تسبیحات پڑھے، پھر یہ تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر یہ 10 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ناظرین، یہ ایک طریقہ ہو گیا، اسی طرح سے 4 رکعتوں میں کرے۔ 15 قرات سے پہلے، 10 قرات کے بعد 25 ہو گئی، 10 رکوع میں 35 ہو گئی، 10 رکوع سے اٹھ کر کے 45 ہو گئی، اور 10 پہلے سجدے میں یہ 55 ہو گئی، 10 پہلے سجدے سے بیٹھنے کے بعد یہ 65 ہو گئی، اور 10 دوسرے سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ 75 ہو گئی۔ ناظرین، تو ہر رکعت میں اسی طرح 75 ہونا ہے، اور یہ ہر رکعت میں 75 ہوں گی۔ جب نماز پوری ہو جائے ہر رکعت کے پڑھنے کا یہ طریقہ ہے، رکعت سے پہلے یہ قرات شروع کرنے سے پہلے 15، قرات پوری ہونے کے بعد 10، پھر رکوع میں جانے کے بعد تسبیحات کے بعد 10، پھر رکوع سے کھڑا ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر کے 10، اور پھر سجدے میں جا کر کے سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10، اور پھر بیٹھنے کے وقت میں 10، پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد 10۔ اس طرح سے یہ ایک رکعت میں 75 بیٹھے گی ناظرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہ انسان کے معاف فرما دیں گے۔ تو ناظرین، اب یہ وقت بھی ہے، اور اسی طرح سے رمضان مبارک کا برکت والا مہینہ چلنے والا بھی ہے، اسی لیے موقع تو انسان کو آخری سانس تک نہیں ملتا ہے، لیکن انسان اوقات میں سے اپنا وقت نکال کر کے یہ سوچے کہ مجھے اپنی جنت کو بنانا ہے، اور مجھے جہنم کی آگ سے اپنی جان بچانی ہے، اپنے کو بچانا ہے، امت محمدیہ کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ تو ناظرین، آپ دعا فرمائے، اور اگر یاد آ جائے تو میرے جیسے گنہگار کے لیے بھی
مغفرت کی دعا فرما دے اور تمام امت محمدی کے لیے بھی دعا فرما دے۔ اللہ سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔